اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے لینگویج، کہ ہم نالج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انفارمیشن میں سرچ کروں. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو انفارمیشن سرچ کرتے ہیں. اگر میں اکیلا ہی کرتا رہا تو کبھی آپ آبجیکٹیو پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ یہ نشانیاں صرف مسلمانوں کے لیے ہے تو پھر ہم کہتے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے جو انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے. پر انہوں نے کہا عقل والوں کے لیے. وہ عقل والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ہو سکتا ہے، آئنسٹائن بھی ہو سکتا ہے، اسٹیفن ہاکنگ بھی ہو سکتا ہے، ابن ہیشم بھی ہو سکتا ہے، ابن سینا بھی ہو سکتا ہے، ایرسٹوٹل بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ بھی. تو جب وہ وہی طریقہ اپنائے گا جو قرآن کریم نے بتایا ہے، وہ ایک ان بائس طریقے میں چیزوں کو آبزرو کرے گا، ٹیسٹ کرے گا، ایکسپیریمنٹیشن کرے گا. اسے آپ سائنس کہیں، نان سائنس کہیں، فزکس کہیں، ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے. اس کی جو فائنڈنگز آئے گی، جس کو اس نے فالو کیا ہوگا، ہم بالکل اسے مانیں گے کیونکہ یہی ہماری لمٹ ہے اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز کے مطابق. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہوگا، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. سائنس ہمارے خلاف نہیں ہے، سائنس ہماری میراث ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ بات کہنا کیونکہ سائنس نے ڈھونڈ لیا ہے، وہ تو ہمیں قرآن کریم نے کہا کہ عقل والے ڈھونڈیں. یہ نہیں کہا مسلمان ڈھونڈیں، نان مسلم ڈھونڈیں، عقل والے جو تلاش کرے گا اسے مل جائے.